الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. محترم حاضرین، مرزا غالب کا ایک مشہور شعر ہے کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں. یعنی انسان کی زندگی جو زندگی کی ڈگر ہے، اس میں انسان مجبور ہے، یعنی جینے پر مجبور ہے، اور اس کے ساتھ غم کا جو بند ہے پشتا ہے. دونوں ایک ہی ہے، ساتھ ساتھ چلتی ہے. آدمی جب تک زندہ ہے غم، اندوہ، صدمہ، پریشانی لازمی جز ہے. اسی کا ایک مصرع یہ بھی ہے کہ غم ہستی کا اسد کس سے ہو بجز مرگ علاج. یعنی اسد اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ زندگی کا جو غم ہے اس کا علاج سوائے موت کے نہیں ہے. یعنی مرنے تک ہر انسان غم، صدمہ، اندوہ، حزن و ملال کا شکار ہوتا ہے. یہ زندگی کی ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہر انسان اس کا تجربہ بھی کرتا ہے اور ارد گرد میں مشاہدہ بھی کرتا ہے. دنیاوی اعتبار سے کوئی آدمی کتنا بھی بڑا آدمی بن جائے، اقتدار کے اعتبار سے، مال و دولت، جائیداد اور دولت کے اعتبار سے، یا پھر دینی اعتبار سے بھی جو لوگ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کے دنیا میں ہو سکتے ہیں، دونوں طرف دیکھا جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک شخص اگر تخت شاہی پر بیٹھا ہے، یعنی بادشاہ ہے، وزیر اعظم، صدر جمہوریہ ہے، وہ بھی غم سے محفوظ نہیں ہے. اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام جن کا درجہ انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچا ہے، انہیں بھی دنیا کی تکالیف، پریشانیوں سے گزرنا پڑا. اپنے ارد گرد مسلمانوں کی، ایمان لانے والوں کی ایسی حالت کو دیکھنا پڑا جس سے انہیں خود بھی تکلیف محسوس ہوتی تھی، وہ فکر مند ہوتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کی اس حقیقت کو قرآن میں مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے. ڈبل تاکید کے ساتھ ہے یہ ضرور بضرور، اسی کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ ضرور بضرور آزمائیں گے، کچھ خوف سے، ڈر کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان، مال اور پھلوں میں کمی کر کے. ہمارا کوئی گزر جائے، یہ جان کی کمی ہے، مال کی کمی، کوئی نقصان ہو جائے، دیوالیہ ہو جائے، فاقہ کشی ہو جائے، مالی نقصان ہو جائے دھندے کاروبار میں، یہ ساری چیزیں مال کی کمی ہیں. پھل کھیتی تباہ ہو جائے تو یہ پھلوں کی کمی ہے. چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ ہم ضرور ضرور آزمائیں گے. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غم و اندوہ، پریشانیوں، زندگی کے نشیب و فراز کو یہ بتایا کہ یہ تمہاری آزمائش ہے. ہر انسان کو اس دنیا کی زندگی میں اس سے گزرنا ہی ہے. اس سے تحفظ یا پورے طریقے سے، یعنی جہاں کوئی غم نہ ہو، دکھ نہ ہو، ایسی زندگی اللہ نے جنت میں رکھی ہے. دنیا کی زندگی میں اس سے کسی کو فرار اور بچاؤ نہیں ہے. ہر شخص کو اس سے گزرنا ہے، جیسا کہ میں نے اشارہ کیا کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی گزرنا ہے. اور حقیقت میں یہ دیکھا جائے تو ہماری زندگی میں یہی نشیب و فراز زندگی کی حقیقت ہے، اور ہمارا کردار، ہمارا ایمان کیا ہے یہ طے کرتی ہے. آپ اور ہم اپنے آپ پر غور کریں، جائزہ لیجئے ہماری اپنی زندگی میں کتنے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں. جو ماضی میں دکھ کی چیزیں گزر گئی ہے اس کو عربی میں حزن کہتے ہیں، حزن. اور جو مستقبل میں جس کا اندیشہ ہے، پریشانی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، یہ ڈر ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری اولاد کا کیا ہوگا، ایسا کیا ہوگا، ہمارا کاروبار سیف رہے گا کہ نہیں رہے گا، ہندوستان میں ایسا چل رہا ہے، ہمارے خلاف ایسے قوانین بن رہے ہیں، تو آئندہ کیا ہوگا اس کی فکر جو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں. اور ابھی حاضر میں کوئی صدمہ، تکلیف پہنچ جائے
صدمہ اور دکھ ہو جائے جس کی وجہ سے آدمی کو دکھ ہوتا ہے، اس کو غم کہتے ہیں۔ حزن، ہم اور غم، یہ ہر انسان کے ساتھ جیسا کہ میں نے عرض کیا لگا ہوا ہے، اور میں نے کہا کہ یہی چیز انسان کے کردار کو طے کرتی ہے کہ وہ اس دنیا کی امتحانی زندگی میں کیا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ غیر مسلم دنیا میں بھی ہیں جو بہت اونچے اور چمک دمک میں دنیا کی نعمتوں میں کھیلتے کودتے نظر آتے ہیں، بظاہر بڑے گلیمر میں نظر آتے ہیں، ان کی زندگی بھی دکھوں سے، پریشانیوں سے، غموں سے، اندوہ سے محفوظ نہیں ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو آپ اپنے گرد میں دیکھیے، اپنے آپ میں دیکھیے، کوئی اپنے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے مزارات پہ جاتا ہے، کوئی دنیا کی طاقتوں کے آگے جھکتا ہے، سمجھتا ہے کہ ایک صاحب اقتدار کے پاس میں اصولوں کو، ایمان کو بیچ دوں گا، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، میں مخبری کروں گا، میں سیف رہوں گا، میں حکومت کے اعتبار سے جج بھی ہوں تو کیا، کسی عہدے پر بھی ہوں تو کیا، لیکن حکومت کے ذمہ داروں، وزیروں کے اعتبار سے میں فیصلے کروں گا تو میری چاندی رہے گی، میرا فائدہ رہے گا۔ یہ ہمارا کردار ہے، ثابت کر رہا ہے کہ ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں اور کس طریقے سے غم و اندوہ یا زندگی کے مسائل کو حل کرنے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ ایک صاحب ایمان کے لیے ہر بات اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں طے ہوتی ہے، یعنی ایک مومن بندہ اپنی زندگی کے ہر دکھ اور پریشانی کے تعلق سے وہی روش، موقف اختیار کرتا ہے جو قرآن و حدیث نے تعلیم دی ہے۔ میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت پڑھی، اس معنی کی اور بھی 20 آیت ہے قرآن میں کہ کون لوگ ہیں جن کو نہ حزن ہوتا ہے، یعنی ماضی کی تکالیف پر کوئی ملال نہیں ہوتا، اور نہ جن کو غم و اندوہ مستقبل اور حاضر کا غم ہوتا ہے۔ کون لوگ ہیں ایسے؟ آپ قرآن کی آیتوں کو کھنگالیں گے، صرف اس معنی کی آیتوں کو نکالیں گے تو آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا کہ جو ایمان والا ہے، عمل صالح والا ہے، نماز قائم کرنے والا ہے، زکوٰۃ دینے والا ہے۔ ایمان اور عمل صالح سے اپنی اصلاح کی، نماز اللہ کا حق میں سب سے بڑا حق ہے، زکوٰۃ اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے بندوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق ہے۔ تو جو اللہ کا حق ادا کر رہا ہے، بندوں کا حقوق العباد اور حقوق اللہ کو ادا کر رہا ہے، وہ لوگ ایسے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جن پر نہ کوئی غم ہے، نہ حزن و ملال ہے، اور نہ وہ خوف اور اندیشے میں مبتلا ہوتے ہیں، نہ مستقبل کا اندیشہ ہے، نہ ماضی کا ملال ہے۔ حال تو گزرتا ہی رہتا ہے، بہت چھوٹی سی مدت ہوتی ہے۔ میں نے اس سلسلے میں شیخ عبدالرزاق عبد المحسن کی فقہ الادعیۃ والاذکار میں سے یہ دعا نکالی، بڑی پیاری دعا اور شرح ہے، اسے ہر مسلمان مرد اور عورت کو یاد رکھنا چاہیے۔ کرب، غم، دعائے کرب کہتے ہیں اسے، اور آپ نے بارہا سنی ہے، بہت سے لوگوں کو یاد بھی ہوگی، تھوڑی سی لمبی ہے، بہت لمبی نہیں ہے، یاد کرنے میں 2 دن لگیں گے اگر آدمی لگے، بلکہ بہت سے لوگ 1 دن میں یاد کر لیں۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، ابن حبان نے بھی نقل کیا۔ یہ جو پوری دعا ہے، اس میں جو دعا کے الفاظ ہیں صرف دعا نہیں ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں لوگ ذکر و اذکار دعا جو کرتے ہیں کہ اس کی یہ فضیلت ہے، فلاں دعا پڑھنے سے قرض ادا ہو جاتا ہے، فلاں دعا پڑھنے سے آدمی مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے، بالکل صحیح بات ہے، اللہ کے رسول اللہ کا فرامین ہے، لیکن دعا کے صرف الفاظ آپ پڑھیں، دل میں یقین نہ ہو، اس کے معنی اور مفہوم کا علم نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو زبان سے کہہ رہے ہیں عمل اور عقیدہ اس کے خلاف ہے، جیسا کہ میں نے کہا، بار بار کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ ایک آدمی کہہ رہا ہے لیکن شرک کر رہا ہے تو اس کا لا الہ الا اللہ کہنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کوئی برکت نہیں ہے۔ ایسے آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں، لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں، قبروں پہ جا کے پیشانی بھی ٹیک رہے ہیں، شرک بھی کر رہے ہیں، دوسروں کے نام کی نظر و نیاز کر رہے ہیں، دوسروں سے استعاذہ اور دعا کر رہے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی اور دوسرے اولیاء صالحین کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جیسے اللہ تھا، ان کو بھی مردوں کو زندہ کرنے کی صلاحیت ہے، غیب کا علم ہے اور نہ جانے کیا کیا کر سکتے ہیں۔ تو جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے، یعنی شرک بھی رکھ رہا ہے، تو کلمہ توحید اس کے لیے بے فائدہ ہے۔ قل اللہ احد اللہ لا الہ الا اللہ اللہ، آیت الکرسی کا پڑھنا اس کے لیے کوئی مفید نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس دعا کو بتانے سے پہلے کہ دعا جب ہم مانگتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو اس دعا کے الفاظ کے ساتھ اس میں کیا کہا گیا ہے ہمیں وہ معنی جاننا چاہیے، اور اپنے دل کے ساتھ اس کا یقین ہونا چاہیے، اور اس کے عملی تقاضے جو ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، تب یہ دعائیں ہمیں فائدہ کریں گی۔ اور یہ جو دعائے کرب ہے، غم و اندوہ کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز مانگی گئی ہے آخر میں 2-3 جملوں میں ہے، اور اس مانگنے سے پہلے جو وسیلہ لگایا گیا ہے زیادہ لمبا وہی حصہ ہے، اور وہی
اس میں جو وسیلہ یا ذریعہ بنایا گیا ہے وہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے لیے غم و اندوہ کے علاج کے نسخے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ایک مسلمان بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے اور رکھنا چاہیے کہ ان میں جو 4 چیزیں بیان کی گئی ہے یہ ہمارے دکھوں کا، غموں کا، حزن و ملال کا علاج ہے، اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری تدابیر ہے، اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ دعا کیا ہے؟ وقت بڑا محدود ہوتا ہے اور میں جو بھی کہوں گا بہت مختصر ہی کہہ پاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما اصابہ کیا ہے، عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما قال عبد قط اذا اصابہ ہم اور حزن، اگر کسی آدمی کو کوئی ہم، مستقبل کا کوئی اندیشہ، خوف، مستقبل سے لاحق ہونے والا غم، اور کوئی حزن یعنی ماضی کی کوئی دکھ بھری داستان ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، کسی کی میت ہو گئی، کوئی نقصان ہو گیا، اس کا حزن ہے، اگر کسی انسان کو ماضی یا مستقبل کا کوئی غم لاحق ہوتا ہے اور وہ یہ الفاظ کہتا ہے، یہ دعا پڑھتا ہے، تو پوری دعا بتائی اور اس کے اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی دعا کے بعد الا اذهب اللہ ہمہ وابدلہ مکان حزنہ فرحا، اگر ایسا کرتا ہے تو اللہ اس کے ہم کو، جو مستقبل کا اندیشہ، خوف، خطرہ ہے، اس کو دور کر دے گا، اور اس کا جو حزن ہے، ماضی کی جو تکلیف ہے، ماضی کے دکھ پر، اس کو اللہ خوشی میں بدل دے گا۔ اللہ تبارک و اللہ کے رسول کو قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ینبغی لنا ان نتعلم هؤلاء الکلمات، صحابہ نے کہا کہ ہمارے لیے ان کلمات کو، ان دعائیہ کلمات کو سیکھ لینا بڑا مناسب اور اچھا ہے۔ تو آپ نے کہا اجل ینبغی لمن سمعہن ان یتعلمہن، کہ ہر وہ شخص جو انہیں سنتا ہے ان کلمات کو، اسے سیکھ لینا چاہیے، صرف یاد نہیں کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، جاننا چاہیے۔ اب آئیے ان دعائیہ کلمات، میں نے یہ آخر کا جملہ پہلے اس لیے بتایا کہ یہ صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے، تعلیم ہے کہ ہمیں سیکھنا چاہیے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا اور اذکار، قرآن و حدیث کی جو دعائیں ہیں نا، یہ بھی دین حق کے حق ہونے کی دلیلوں میں سے بڑی شاندار دلیلیں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف موقعوں کی جو دعائیں ہیں نا، وہ دنیا کے کسی بھی انسان کی کسی بھی دعا اور کیسے بھی الفاظ سے بہت بلیغ، فصیح، جامع ہے، زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں تو ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم رسول کی اتباع کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع رسول کا اجر ملے گا، دعا کی فضیلت الگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بڑی خوبیاں ہیں، آپ اسے پڑھیں، اس کے معنی کو سمجھیں گے تو آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا، توحید مضبوط ہوگی، ایمان مضبوط اور بڑھے گا، اور آپ کو بہت سارے دروس و ہدایات ملے گی، جیسے کہ اس دعا میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور ایک اور بھی سبق ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں، اور یہ بہت بڑی توحید کی دلیل ہے، ہمارے ہاں جو لوگ بزرگوں کے آستانوں پر، مزاروں پر، مشاہد پر جا کے مانگتے ہیں، بندوں سے امیدیں آس لگاتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے، قرآن اور حدیث کی یہ تعلیم جو بہت موٹی کھلی ہے، سمجھنا چاہیے کہ انبیاء کرام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین یوم القیامہ، یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگ، تمام انبیاء اللہ سے مانگتے تھے، مطلب جو مانگ رہا ہے وہ کیا ہے؟ محتاج ہے، اور وہ اس بات کا اظہار ہے کہ وہ جس سے مانگ رہے ہیں اس کے محتاج ہے، یعنی اللہ رب العالمین دینے والا ہے جس سے مانگ رہے ہیں۔ توحید کی کتنی شاندار، کتنی کھلی، صاف اور آسان سی دلیل ہے، موٹی عقل والا بھی سمجھ جائے۔ اگر میرے پاس طاقت ہو، میرے پاس دولت ہو، تو میں دوسروں کے سامنے بھیک مانگوں گا؟ میں مانگ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ میں خالی ہاتھ ہوں، میرے پاس وہ چیز نہیں ہے میں جو دوسرے سے مانگ رہا ہوں، میرے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ اپنی ضرورت پوری کر لوں، اس لیے دوسرے سے طلب کر رہا ہوں۔ انبیاء کرام اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور پہلا سبق تو یہی ہے جو اس میں آنے والا ہے، یعنی دعا مانگنے کا اللہ سے۔ غم، ہم، اندوہ، جو بھی ہم کو دنیا کے مسائل ہیں، یہ دماغ میں رکھیں کہ سب کچھ کرنے والا اللہ، اس دعا میں وہ بات آئے گی۔ اللہ کے رسول نے دعا کیا بتایا کہ بندہ کیا کہے؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک۔ پوری دعا پڑھوں اور پھر ترجمہ کروں، ایک ایک ٹکڑا لے۔ شیخ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ اس دعا کے اندر 4 ایسے اصول بتائے گئے ہیں، جو آخر میں دعا ہے اس سے پہلے 4 اصول کا ذکر ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر اپنے غم و اندوہ کا علاج کرنا چاہتا ہے تو اس سے باہر نہیں ہو سکتا۔ ان کی بات کو میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلی چیز جو اس دعا میں بتائی گئی ہے کہ اپنی بندگی کو محقق کرنا، خالص بنانا، کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ بات ماننا، اعتراف کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میرے لیے بھی، میرے ماں باپ کے لیے بھی،
ہاں میرے ماں باپ بھی اللہ کے بندے ہیں، محتاج ہیں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، اس کا محتاج ہوں، اس کی عبادت اور اس کے سامنے انکساری، عاجزی، خضوع اختیار کرنے کی ضرورت ہے مجھے۔ تو پہلا یہ کہ پورے طریقے سے اللہ کے سامنے انکسار ہو، خضوع ہو، اور اس بات کا اعتراف ہو اپنی طرف سے، اوپر زبان سے بھی اور دل سے بھی، کہ میں اللہ کا مخلوق ہوں، اس کا مملوک ہوں، اللہ میرا مالک ہے، میں ہی نہیں میرے ماں باپ بھی، جو قریبی ماں باپ ہے جس کو ہم ابو اور امی کہتے ہیں وہ بھی، اور جو دور کے ہیں یعنی حضرت آدم اور حوا، وہاں سے لے کر آج تک جو بھی ہے سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ اس میں سارے انبیاء، اولیاء، صالحین سب آ گئے، اچھے برے بھی آ گئے۔ اللہ نے کہا، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے ماں باپ سے لے کے سارے لوگوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہے، اس کے مملوک ہے، وہی ہمارا مالک ہے، سب کچھ کرنے والا ہے۔ چنانچہ بندہ پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک تیرے بندے کا بیٹا ہوں، میں بھی تیرا بندہ غلام ہوں، میرے باپ بھی، وابن امتک اور تیری بندی کا، لونڈی کا، کنیز کا بیٹا ہوں، یعنی میری ماں بھی تیری بندی ہے، وہ بھی تیری بندگی والی ہے۔ چنانچہ سب کے سب اللہ کے مملوک ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا خالق ہے، مالک ہے، آقا ہے، سارے معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے۔ کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی فلاں اور فلاں، کوئی حکومت، کوئی طاقت کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ اگر اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک آدمی کو اولاد نہیں دے گا تو دنیا کے سارے اولیاء انبیاء مل کے وہ اولاد نہیں دلا سکتے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ آگے وہ آ رہا ہے، تو خالق وہ ہے، ہم مخلوق ہیں، مالک وہ ہے، ہم مملوک ہیں، حاکم وہ ہے، ہم محکوم ہیں، اس پر ہمارے ہی فیصلوں کا نفاذ ہوتا ہے۔ یہ ہے بندگی کا اعتراف کرنا، جس سے ہمیں ایک لمحے کے لیے، پلک جھپکنے کی مدت تک کے لیے بھی اس سے خلاصی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے بے نیاز ہو جائیں۔ اللہ کا کرم، اس کی نعمت نہ ہو تو ہم ایک سانس نہیں لے سکتے۔ اسی کے جلانے سے جی رہے ہیں، اسی کے کھلانے سے کھا رہے ہیں، وہ نہ چاہے تو ایک دانہ نہیں مل سکتا۔ اور اگر کوئی پیر مبی اور فلاں کی بات کرتا ہے تو وہ خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم اور اس کے در کے غلام تھے، اس کے رحم و کرم کے محتاج تھے، اللہ سے مانگتے تھے، اللہ کے بندے تھے، بندوں کو بندگی کا اعتراف کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول کر رہے ہیں۔ ہاں، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ہم یہ اعتراف کریں کہ ہمارے لیے اللہ کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو ہمیں پناہ دے، بچائے۔ ہمیں کوئی غم آئے، کوئی دکھ آئے، بچانے والا، غم کو دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ وہی رب ہے، وہی مدبر ہے، وہی مالک اور خالق ہے۔ اگر یہ پہلا جملہ سیکھ لیں، ہم سمجھ لیں، تو بندگی اللہ کی اختیار کریں، شرک نہیں کریں گے، کسی اور کے در پہ جھکیں گے نہیں، کسی اور کو پکاریں گے نہیں کہ اے فلاں ہماری مدد کر۔ چنانچہ پہلا یہ اعتراف، یہ توحید کا۔ اب آدمی جب یہ مانے گا کہ میں بندہ ہوں، اللہ میرا رب ہے، میں مخلوق ہوں، اللہ خالق، میں مملوک ہوں، اللہ مالک، وہی فیصلہ کرتا ہے۔ اگر یہ مانے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ بندہ اپنی بندگی کو اللہ کے سامنے ہی اختیار کرے گا، اسی کے سامنے جھکے گا، ذلت اختیار کرے گا، عاجزی اور انکساری اختیار کرے گا، انابت کرے گا، اللہ کے احکامات کو بجا لائے گا۔ اگر آپ بندگی مانتے ہیں تو اللہ نے حکم دیا ہے، ہم کو کرنا ہے، اللہ نے منع کیا ہے، ہم کو رکنا ہے، بچنا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی معاملہ ہے، دکھ پریشانی آئے، استعانت یعنی مدد طلب کرنا، پناہ مانگنا، التجا اور وہ جو ہے اس سے بچاؤ حاصل کرنا، صرف اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرے گا آدمی۔ یہ بندگی کو ماننے کا نتیجہ ہونا چاہیے۔ اور دل اس اعتبار سے کہ ہم بندگی جس کی کرتے ہیں، جس کے سامنے جھکتے ہیں، ہمارے دل میں ایسی محبت، ایسی رجا، ایسا توکل صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ یہ پہلا جملہ ہے، یہ پہلا حصہ، پہلی اصل کہ اگر ہم غم و اندوہ سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو پہلی بات ہمارے دل و دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ یہ توحید اور ایمان ہے، اپنی بندگی کا اعتراف کرنا اور اللہ کے حقوق کو پہچان کر اپنی طاقت کے مطابق ظاہر و باطن میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ ایک لمبی چوڑی بات کو مختصراً بیان کیا، یہ پہلی اصل تھی۔ دوسری اصل کی یہ ہے کہ بندہ یہ یقین رکھے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی قضاء اور قدر سے ہو رہا ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو کچھ ہو، جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، جو نہیں چاہا نہیں ہوا۔ جو اللہ نے چاہا وہی ہوا اور جو نہیں چاہا نہیں ہوا۔ یہ ہے ایک بندہ مومن کا۔ ہم کہتے ہیں ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گر سکتا، ہل بھی نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے کہ اس کائنات میں
ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، کہ اللہ لوگوں کے لیے جس رحمت کے دروازے کو کھولتا ہے تو اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، روک نہیں سکتا، اور جس کو اللہ روک دے اسے کوئی کھول نہیں سکتا۔ کتنی صاف بات ہے، یہ قرآن کی آیت کا میں نے سیدھا سیدھا ترجمہ کیا، اس معنی کی اور بھی بہت سی آیتیں مل جائے گی۔ اب ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شادی ہو گئی، علاج بہت سارا کر لیا، 10 سال 12 سال ہو گیا، بہت علاج کر لیا، نہیں ہے، اب اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو چلو اب فلاں کے مزار پہ چلیں، فلاں کے در پہ چلیں۔ حمل ٹھہر گیا تو خاص طور سے شیطان، ابھی آدمی کو پتہ نہیں چلتا، بیوی کو پتہ نہیں چلتا کہ حمل ٹھہرا ہے، تبھی وہ لے جاتا ہے مزار پہ، کیونکہ 2 مہینے بعد جب پتہ چلتا ہے، 1 مہینے بعد، تو کہتا ہے مزار پہ آیا اس لیے ہم کو اولاد ملی، جبکہ اولاد دینے والا اللہ ہی تھا۔ شیطان نے بس خیال بدل دیا کہ تم یہاں آئے تو ملا، اب اس نے شرک کو اختیار کر لیا۔ تو ایک آدمی رات کے ایک درس میں قل اللہ احد پہ ہو رہا تھا، میں نے بات کی کہ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی سے مانگتا ہے، اولاد مانگے، بیماری سے شفا مانگے، دکھ درد سے اپنا نکلنے کا راستہ مانگے، اپنی پریشانیوں کا حل مانگے، کسی اور سے مانگتا ہے اگر، تو وہ اپنے اس عمل سے کیا کہتا ہے؟ ایک بات تو یہ کہتا ہے کہ پہلی بات، یا تو وہ یہ مان رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اللہ کو عیب والا مان رہا ہے کہ وہ میری نہیں سنتا، وہ میرے مسئلے کو حل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یا تو ایسا مان رہا ہے۔ ایک مومن یہ نہیں کہے گا۔ تو دوسرا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے اندر عیب اور خامی تو نہیں ہے، لیکن وہ مجھے نہیں دے رہا ہے، ڈائریکٹلی نہیں دے رہا ہے، تو اب میں بابا کے پاس جاؤں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگاؤں گا، شیخ عبد القادر جیلانی کا وسیلہ لگاؤں گا، جب یہ وسیلہ لگے گا تو اللہ دے دے گا۔ مطلب اللہ ایک آدمی کو آپ ایسا مان رہے، وہ آدمی یہ مان رہا ہے کہ اللہ اس آدمی کو اولاد دینے والا نہیں تھا، لیکن جب بیچ میں پیر صاحب کا، ولی کا، صاحب قبر کا وسیلہ لگ گیا اور اس نے فورس کیا، تو اب اللہ نے اپنا فیصلہ چینج کر دیا، جو نہیں دینے والا تھا فیصلہ بدل کے کہا دوں گا۔ اور میں نے اشارہ کیا، ہمارے ہاں لوگ واقعہ سناتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کی شان میں ایسی بری گستاخی جسے نقل کرنے میں مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے، کہ بھائی ایک عورت آئی اور کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی مجھے ایک بھی اولاد نہیں، انہوں نے دعا کی کہ اللہ اس کو یہ بیٹا دے دے۔ کہا عبد القادر میں نے تو تقدیر میں لکھا ہی نہیں ہے اس کو اولاد، تو کیسے دے دوں؟ کہا 2 دے۔ کہا ارے میں نے 1 بھی نہیں لکھا، تو 2 کہہ رہا ہے، کہا 3 دے۔ پھر اس کے بھی لیے منع کیا، کہا 4 دے، 7 تک چلے گئے اور دینا پڑا اللہ کو۔ یہ بیان کیا جاتا ہے واقعے میں، تو کون بڑا ہوا؟ اللہ یا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ۔ وما قدر اللہ حق قدر، میں کہا ڈرتے نہیں ہیں یہ اللہ سے، اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ وہ فیصلے کا ارادہ کرتا ہے تو سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے دن انبیاء کرام نفسی نفسی کہیں گے، کوئی بولنے سے ڈرے گا اللہ کے سامنے، بغیر اجازت کے کوئی بولے گا نہیں۔ اللہ کے فیصلے کی مخالفت کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ یہ نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے دشمن کو اپنا دشمن مانے، اللہ کے دوست کو اپنا دوست مانے۔ اگر اللہ کے دشمن سے کوئی دوستی کرے گا تو وہ اللہ کا دشمن ہوگا۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی یا کوئی شخص مشرک کو، بدعتی کے بارے میں بولیں گے میرا مرید ہے اللہ اس کو معاف کر دے، بول ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول اپنے ماں باپ کے لیے نہیں بول پائیں گے، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بچا پائیں گے، سامنے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ قرآن حدیث میں موجود ہے۔ ابو طالب کے بارے میں موجود ہے، سگے چچا، دنیا میں ساتھ دیا، ایمان نہیں لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے ابو طالب، ایمان نہیں لایا، اتباع نہیں کی۔ آج ہمارے یہاں بھی بہت سے ہم بولتے ہیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، سوچو ابو طالب کی طرح تو نہیں ہے، وہ بھی محبت کرتے تھے، سچی محبت تھی، لیکن بھتیجے والی دنیا والی تھی، رشتہ داری والی، ایمان والی نہیں تھی، اتباع نہیں تھی۔ تو یہ محبت جو زبان سے ہوتی ہے، دعوے سے ہوتی ہے، ابو طالب کی بھی تھی، فائدہ نہیں دی۔ فائدے کے لیے ضروری ہے اتباع کریں۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، دینے والا لینے والا، ساری چیز اللہ کی قدرت سے ہوتی ہے، ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ اور اگر اس کا کوئی فیصلہ ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت، آسمان کی کوئی طاقت، یعنی فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتے۔ بلکہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے تو سب سر جھکا کے کہتے ہیں کہ جو فیصلہ کیا اللہ نے حق کیا، قال الحق وهو العلی الکبیر۔ وقت نہیں ہے، میں رات میں اس کو بیان کیا تھا۔ تو ایک چیز یہ، جب ہم یہ مانیں گے کہ ساری کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے، تو ہم اپنی مصیبتیں، اپنا غم، اپنی تکلیف اللہ کے در میں لے جائیں گے، کسی اور کے در میں نہیں لے جائیں گے۔ اللہ کے آگے جھکیں گے، کہیں اور نہیں جھکیں گے۔ اور یہ چیز جب ہمارے اندر ہوگی کہ ارے روزی دینے والا تو اللہ ہے، عزت اور ذلت دینے والا اللہ ہے، تو آدمی کسی حکومت سے ڈرے گا؟ کسی پریوار سے ڈرے گا؟
اب اس کے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہوگا، وہ ایمان بیچے گا نہیں کہ میں مخبری کروں گا تو پولیس والے میری حفاظت کریں گے، ایسا غلط عقیدہ خیال نہیں رکھے گا۔ اللہ عزت دینا چاہے گا تو کوئی بھی عزت نہیں کر سکتا، اس لیے عزت مانگے گا اللہ سے، عزت چاہے گا اللہ کے پاس۔ اللہ کے اصولوں کو، حلال حرام کو روند کر کوئی شخص عزت نہیں پا سکتا۔ اب ایک آدمی حرام خوری کرے، شرک کرے، بدعت کرے اور یہ سمجھے کہ دنیا کی تدبیر اختیار کر کے میں عہدہ پا لوں گا، اقتدار پا لوں گا، لوگوں کو پھنسا دوں گا، غیبت چغلی کروں گا، الزام لگاؤں گا، چوری کر لوں گا، ناجائز طریقے سے دولت سمیٹ لوں گا تو مجھے عزت مل جائے گی، ناممکن۔ عزت کا راستہ اللہ نے بتایا ہے، اور اللہ جس کو عزت دیتا ہے، کچھ دن کے لیے کچھ فرعون کو اللہ چھوٹ دیتا ہے تو وہ لوگ اترانے لگتے ہیں۔ بہت سے فرعون گزرے ہیں، آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ان کا انجام بھی دیکھیں گے اگر زندہ رہے۔ کبھی کسی غلط آدمی کا اچھا نتیجہ انجام نہیں ہوتا۔ یہ قانون قدرت ہے، مسلمان قرآن حدیثی نہیں، دنیا کے دوسرے مذہب والے بھی مانتے ہیں کہ بھائی ببول کے پیڑ میں آم نہیں لگا کرتے۔ تو بہرحال یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ سارے کائنات کا نظام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں میں سب کچھ ہے، کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اس دعا میں اللہ تعالیٰ نے آگے، اللہ کے رسول نے جو کیا سکھایا، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک، میری پیشانی اللہ تیرے ہاتھ میں ہے، پیشانی میرے ہاتھ میں ہے، یعنی میرا سارا معاملہ تیرے اختیار میں ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ دنیا میں ما من دابۃ، کوئی بھی جانور دنیا کا کوئی بھی ہو، سب کی پیشانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ سونے کے وقت کی دعا میں بھی ہے ہاں کہ اے اللہ، اللہم رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم والی دعا، ہاں اسی میں ہے کہ میں ہر اس چیز سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ ساری مخلوق پر اختیار اللہ کا ہے، کوئی جانور ہو، سانپ بچھو ہو، شیر چیتے ہوں، جن ہوں، شیطان ہوں، انسان ہوں، کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی کسی اقتدار پہ ہو، کلیکٹر ہو، فلاں ہو، ڈھما ہو، سب کی پیشانی اللہ کے، مطلب سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب آدمی یہ عقیدہ رکھے گا جو میں نے بتایا، اور یہ چیز جو یہ دوسرا اصول جو ہے اس دعا کریم میں، اگر یہ عقیدہ رکھے گا تو بھروسہ صرف اللہ پہ کرے گا، امید صرف اسی سے رکھے گا، ڈر صرف اللہ کا ہوگا، اس کے اندر خودداری آئے گی، دوسروں کے سامنے جھکے گا نہیں، چاپلوسی نہیں کرے گا، اپنا ایمان جگہ جگہ بیچے گا نہیں، اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے دوسروں سے امیدیں وابستہ نہیں کرے گا، جیسا کہ آج مسلمانوں میں بہت بڑے طبقے کا کردار ہے اور عام لوگوں کا کردار ہے کہ مادی اعتبار سے لوگوں پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ میرا مسئلہ یہ حل کریں گے، بھول جاتے ہیں کہ کائنات کی تدبیر کرنے والا رب العالمین ہے۔ یہ دھوکہ دہی کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاروبار میں، لین دین میں، معاملات میں، رشتے تعلقات میں، فائدے اور نقصان کے معاملات میں، یہاں تک کہ حکومت قائم کرنے میں آج چل رہا ہے ووٹ چوری اور یہ چوری اور وہ چوری، سب دھوکے کی زندگی دنیا کے چکر میں۔ بھول جاتے ہیں اس کائنات کا نظام وہ نہیں چلا رہے ہیں، کتنی بھی چال بازیاں کر لیں، آخر میں فیصلہ جتنی چھوٹ اللہ دے رہا ہے اتنی اچھل کود یہ لوگ کر سکتے ہیں، کوئی بھی شرارت والا، آخر میں فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ جب ایسا ہوگا تو آدمی کی توحید مضبوط ہوتی ہے، اللہ پہ بھروسہ قائم ہوتا ہے، دوسروں سے امیدیں نہیں کرتا، اور اللہ کے لیے اس کی بندگی کا جذبہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو جب قوم کے لوگوں نے دھمکی دی تو ان کا جواب سنیے کہ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، سب پالا نار کام نظام چلانے والا وہی ہے، میرا بھی اور تمہارا بھی، بس میں اس پہ بھروسہ کر رہا ہوں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، کوئی بھی چوپایا، کوئی بھی جانور زمین میں چلنے پھرنے والا ایسا نہیں ہے جس کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو، سب کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، اور میرا پروردگار صحیح راستے پہ ہے تو جو سچا ہے اس کا ساتھ دے گا، اور میرا بھروسہ اسی پہ ہے۔ دنیا کے اسباب نہیں تھے حضرت ہود علیہ السلام کے پاس، آج مسلمانوں پر مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ جملہ ہمارے لیے تسلی کا سامان ہے، سبق دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اسی لیے اسی سے مانگو، اسی پہ بھروسہ کرو، اسی کے در پہ جھکو۔ ہاں اسی طرح یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں کہی، ماذن فی حکم کا، کہ میرے سلسلے میں اے رب اللہ تیرا ہی فیصلہ نافذ ہوتا ہے، حکم نافذ ہوتا ہے، چلتا ہے۔ اب یہ تیرا حکم دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک قضا اور قدر، قدری جو کائنات کا نظام چل رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، رات اور دن کا نظام چل رہا ہے، بارش برس رہی ہے، ہاں سردی گرمی کا، یہ قدر، اور یہ قضا قدری تقدیر اس کو کہتے ہیں، حکم قدری، یعنی یہ تقدیر، اس میں انسان کا کوئی بس نہیں ہے۔
جو ہے وہ گزرنا ہے. کسی کی موت ہو رہی ہے, کوئی بیمار پڑ رہا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کا فیصلہ ہے. ایک اللہ کا حکم اور فیصلہ ہے شرعی, کہ شریعت مقرر کی کہ یہ کرو یہ مت کرو, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے, تو یہ شریعت ہے, یہ بھی اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے, بندے کا کوئی دخل نہیں ہے. لیکن بندے کو شریعت کے حکم کے سلسلے میں مخالفت کی چھوٹ دی ہے دنیا میں. اللہ نے کہا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے, تو آدمی چاہے حلال کرے یا حرام کرے, یہ چھوٹ دے رکھی ہے. لہذا اللہ کا جو حکم شرعی ہے بندہ اس کی مخالفت کر سکتا ہے. یہاں ایک بندہ یہ اعتراف کر رہا ہے کہ قضائے شرعی ہو یا قضائے قدری ہو, وہ سب تیرا ہی ہے, تیرا ہی حکم نافذ ہوتا ہے, کائنات میں تیرا ہی نظام چل رہا ہے, جو ہم نے ابھی کہا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس دعا میں اگلا جملہ ہے عدل فی قضاؤک, کہ میرے سلسلے میں جو تیرا فیصلہ ہے, قضا ہے, قضا و قدر بولتے نا, جو تیرا فیصلہ ہے اس میں انصاف ہے. یعنی تو نے مجھے امیر بنایا, تو نے مجھے غریب بنایا, تو نے مجھے بڑا بنایا, تو نے مجھے چھوٹا بنایا, تو نے مجھے مرد بنایا, تو نے مجھے لڑکی یا عورت بنایا, سب کے حساب سے کہہ رہا ہوں, گورا بنایا, کالا بنایا, ہندوستانی بنایا, عرب میں پیدا کیا, امریکہ میں پیدا کیا, سری لنکا میں پیدا کیا, جیسا بنایا, جو دیا, جو نعمت دی, وہ تیرا عدل اور انصاف ہے, سب سے تیرا بہترین فیصلہ ہے. میں جیسا ہوں, جو ہوں, جہاں ہوں, مجھے جو مل رہا ہے وہ تیرا فیصلہ ہے, اور تیرا فیصلہ عدل پر مبنی ہے. لہذا تو مجھے زندگی دے, موت دے, بیماری دے, شفا دے, سزا دے, تجاوز فرما, اس کے علاوہ جو بھی تیرا فیصلہ ہے, غم دے رہا ہے, اندوہ دے رہا ہے, خوشی دے رہا ہے, خوشحالی دے رہا ہے, تنگی دے رہا ہے, غریبی دے رہا ہے, تیرا فیصلہ ہے. ہاں اس میں عدل ہے, مجھے کوئی شکوہ شکایت نہیں. وما ربک بظلام للعبید, ہمیں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا. ہمارے گھر میں میت ہو رہی ہے, ہمارے کاروبار میں نقصان ہو گیا, ہمارے گھر میں فاقہ ہو گیا, ہمارے گھر میں کوئی پریشانی, مصیبت, دکھ, غم آ گیا, یہ ماننا چاہیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور اللہ ہر بندے کو اتنا ہی دکھ دیتا ہے جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, سب سے زیادہ اس کو آزماتا ہے جتنا جس کا ایمان ہو. جس کا جتنا ایمان, اللہ اس کو اتنی آزمائش میں ڈالتا ہے. غور کیجئے, ہاں انبیاء کو سب سے زیادہ آزمائش میں ڈالا. وقت نہیں ہے اس لیے آگے بڑھتا ہوں. تیسرا قاعدہ اس دعا میں اندر جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اسماء حسنہ اور صفات علیہ پر بندہ ایمان رکھے, کہ جو اللہ کے نام ہیں, جو خوبیاں ہیں, ان تمام پر ایمان رکھے. قرآن و حدیث میں جو اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں, اللہ کے نام اچھے نہیں ہیں, سب سے اچھے ہیں. حسن نہیں, اس کو احسن کہا جاتا ہے. حسنہ اسی کا اس میں تفضیل ہے, سب سے اچھا, بہترین, جس میں کوئی خامی کمی نہیں ہے, بالکل کامل ہے وہ. تو اللہ نے فرمایا قرآن میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اللہ کے بہترین نام ہیں, بہترین. فَادْعُوهُ بِهَا, لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہی ناموں کے ذریعے سے پکارو. دعا کا طریقہ بتایا, یہ قرآن کہہ رہا ہے. فلاں بابا کا, فلاں بزرگ کا, فلاں پیر صاحب کا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا کے دعا مانگنا حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کسی بھی مردے کا, کسی بھی شخصیت کا وسیلہ لگا کے آپ سے دعا کرنا ثابت نہیں ہے, یہ حرام ہے. ہاں کون سا وسیلہ لگانا جائز ہے؟ سب سے اعلیٰ وسیلہ کہ آپ اللہ سے اللہ کے ناموں کا وسیلہ لگائیں. اے اللہ تو رحمان ہے, رحیم ہے, رحم فرما. اے اللہ تو رزاق ہے, رازق ہے, روزی دے. اے اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, تو شفا دینے والا شافی ہے, میرے ابا کو, مجھ کو, میری والدہ کو شفا سے نواز. اے اللہ جنت تیری ہے, جنت کا مستحق بنا. ہاں اور ایسے سارے انعام اور احسان کرنے والا محسن تو ہے, عدل ہے, ایسا ہے. تو اللہ کے ناموں کو وسیلہ بنا کے اللہ سے مانگنا, یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یا شریعت میں سب سے پسندیدہ وسیلہ ہے. قرآن کی اور بھی آیتیں ہیں, میں وقت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو چھوڑ رہا ہوں, کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں. اب سلف کا ایک بڑا مشہور قول ہے, یاد کر لیجئے اس کو. یہ کہتے ہیں وَلَدْ كُلَّمَا كَانَ وَالْعَبْدُ كُلَّمَا كَانَ عَظِيمَ الْمَعْرِفَةِ بِاللَّهِ وَأَسْمَى مَنْ كَانَ بِاللَّهِ أَعْرَفَ كَانَ مِنْهُ أَخْوَفَ. یہ جملہ ہے, اس کی تشریح کی تھی, میں وہ پڑھنے لگا تھا. من کانا باللہ اعرف کانا منہ اخوف, یہ علامہ ابن قیم وغیرہ نے بھی نقل کیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنا پہچانے گا, جانے گا, جو اللہ کا جتنا علم رکھنے والا ہوگا, وہ اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے والا ہوگا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, یہ سورہ فاطر کی مشہور آیت ہے کہ اللہ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں. کون عالم؟ جو اللہ کو جانتا ہے, جو جتنا جانے گا وہ اللہ سے اتنا ڈرے گا. اور جو علم تو رکھتا ہے, معلومات رکھتا ہے, لیکن ڈرتا نہیں ہے, تو وہ معلومات والا ہے, عالم نہیں ہے.
قرآن کے اس اصول کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، اور یہ میں نہیں، بہت سارے مفسرین نے کہا. ڈگری بہت بڑی ہے لیکن ڈر نہیں رہا ہے، حلال کو حرام بنا رہا ہے، ہیلے بہانے کر رہا ہے. ایک مولوی صاحب کو آگے تحفہ دیتا ہے تو بولتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم ہندوستان میں سود لے سکتے ہو، ہم اس کا ایسا ایسا نام رکھ دیں گے. یعنی حرام کو حلال بنانے کا نسخہ بتاتا ہے، حلالہ کر لو کوئی بات نہیں چل جائے گا. جس کو اللہ کے رسول نے لعنتی کام بتایا، مفتی صاحب فتویٰ دے رہے ہیں، ہندوستان میں حلال کو حرام، حرام کو حلال بنا رہے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عالم نہیں ہے. عالم ہوتا تو اللہ سے ڈرتا، اللہ سے ڈرتا تو اللہ کے حکم کو بدلتا نہیں، حلال کو حرام، حرام کو حلال نہیں کرتا. ایسے سے فتویٰ بھی نہیں پوچھنا چاہیے، اور ہمارے یہاں یہ بہت بکثرت ہو رہا ہے. خیر، یہاں ضمناً یہ بات تھی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنا پہچانے گا. اب اللہ کو ہم پہچانیں گے کیسے؟ اللہ کو پہچانیں گے، قرآن میں بار بار جو اللہ نے اپنے بارے میں نام بتائے ہیں، کام بتائے ہیں کہ اللہ یہ کرتا ہے، کل یوم ہوا فی شان. ہاں، ہر روز اس کی نئی شان ہے. اللہ ایسا ہے، سمیع بصیر ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، الملک القدوس السلام. یہ ہے کیوں بتایا؟ یہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ کو پہچانیں، اس کی عظمت و کبریائی کو جانیں. جتنا اللہ کے اسماء و صفات کو ہم جانیں گے اتنی ہماری اللہ کی معرفت بڑھے گی، اور جتنی معرفت بڑھے گی اتنی توحید مضبوط ہوگی، ایمان مضبوط ہوگا، آگے بڑھے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اتنی زیادہ گہری ہوتی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر دل میں بستا جائے گا، اور جب اللہ کا ڈر ہوگا ہمیں یہ یقین ہوگا کہ اللہ علیم ہے، ہم کہیں بھی اللہ سے چھپ نہیں سکتے، ہمارے دل کی دھڑکنیں اور وسوسے بھی اللہ سے چھپ نہیں سکتی. تو بندہ تنہائی میں بھی موبائل پر غلط پروگرام نہیں دیکھے گا کہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے. ایک عورت سے تنہائی میں سناٹے میں کسی آدمی نے کہا کہ آج کوئی بھی نہیں ہے، تنہائی مل گئی، موقع ملا، ان ستاروں کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں دکھا، آؤ ہم اور آپ مل لے میں. تو وہ عورت ایمان والی تھی، اس نے کہا کہ تم ستاروں کا ذکر کر رہے ہو، ستارے دیکھ رہے ہیں، ستاروں کو بنانے والا کہاں گیا؟ کیا وہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے؟ یہ توحید تھی. آدمی جب یہ عقیدہ رکھے گا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ پکڑ سکتا ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا، تو یہ جب ہمارے اندر آئے گا تو ہم گناہوں سے بچیں گے. گناہ ہو گیا تو توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہائیں گے. یہ کب آئے گا؟ جب اللہ کی پہچان ہوگی. اللہ کے نام کا جیسا جیسا علم ہوگا اس نام کے ویسے اثرات ہمارے کردار اور ایمان پر ظاہر اور باطن مرتب ہوں گے. یہ ایک بڑا بہترین پیارا موضوع ہے. رات میں قل اللہ احد کا درس ہوا تھا میرا تھا اس لیے نہیں، قل اللہ احد کا تھا اس لیے میں کہوں گا کہ آپ لوگ ضرور سنیں، تھوڑا لمبا ہے. وہ رحمان کی صفت ہے سورہ اخلاص، اس کی اتنی فضیلت آپ سنتے، بیان کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ہم لوگ صبح شام پڑھتے ہیں. کیوں ہے؟ ان کو سن کر تھوڑا اندازہ لگے گا آپ کو. اس میں رحمان کی صفت ہے، اور دنیا کا سب سے پیارا، سب سے لذیذ علم یہی ہے. ہاں، میں نے بارہا نقل کیا یہ قول، امام سفیان وغیرہ کہتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم نے نقل کیا کہ سب سے مسکین ہے دنیا میں وہ لوگ جو دنیا میں آئے اور دنیا کی سب سے لذیذ نعمت کا مزہ چکھے بغیر دنیا سے چلے گئے. لوگوں نے پوچھا کہ دنیا کی سب سے لذیذ نعمت کون سی ہے؟ تو کہا اللہ کی معرفت، اس کا انس، جو اللہ کے اسماء و صفات کے معرفت سے حاصل ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے اسماء و صفات کو سیکھیے. اس سلسلے میں علماء کا باقاعدہ درس لیجیے، عقیدے کی کتاب پڑھیے، خاص طور سے اللہ کو پہچانیے. اللہ کو جتنا پہچانیں گے آپ، توحید اتنی مضبوط ہوگی. یہ جو ہمارے ہاں شرکیات ہیں نا، قدم قدم پہ گنڈا تعویذ، جادو ٹونا، غم و اندو ہو رہا ہے تو کوئی جادو ٹونا کروا رہا ہے، غیر شرعی عمل اور حرکتیں کر رہا ہے، قرآن حدیث کے طریقے اور دعا کو چھوڑ کر دوسری چیزیں اختیار کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ اور اس کے رسول پہ بھروسہ ہی نہیں ہے کہ یہ صحیح چیز ہے، اسے کمتر سمجھ رہا ہے بندہ. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی معرفت نہیں ہے، رسول کے مقام کا ادراک نہیں ہے. یہ جہالت ہے. اور ہمارے یہاں لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، فضائل بتا رہے ہیں الٹے سیدھے. اللہ کے رسول کی شریعت کو پامال کرو، حرام کھاؤ، دوسروں کا حق مار لو، ظلم کر لو، سود بیاج کا لین دین کرو، ناجائز کام کرو، جھوٹ بولو، غیبت کرو، چغلی کرو، 2 رکعت فلاں پڑھ لو، سب معاف ہو جائے گا. یہ دین نہیں ہے، یہ جہالت ہے. یہ دین کے نام پر، جملہ غور سے سنیے، یہ دین کے نام پر دین سے گمراہ اور بھٹکانے کا راستہ ہے. دین کے نام پر نوافل اور فضائل بتا کر آپ کو حلال حرام اور شریعت کے احکامات سے جو لوگ ہٹا رہے ہیں وہ آپ کو دین سے دور کر رہے ہیں. منبر رسول سے بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں، کسی کی دشمنی اور تعصب کی بنیاد پہ نہیں. یہ ذمہ داری کا احساس ہے کہ ایک آدمی جائز ناجائز کر رہا ہے، لوگوں کا حق ہڑپ رہا ہے، بہن بیٹی کا حق نہیں دے رہا ہے، اور دین کا کام کر رہا ہے. کیوں؟ اس کو یہ تسلی ملی ہوئی ہے کہ میں فلاں فلاں ذکر کروں گا میرے سارے ظلم معاف ہو جائیں گے. غلط سوچتا ہے. قیامت کے دن کسی کا حق مارنے والا آئے گا تو وہ اپنی نیکیاں اس کو دے گا. مسلم شریف کی حدیث بارہا سنیے، مفلس کون ہے وہ حدیث.
نیکیاں ختم ہو جائے گی تو جو حقدار رہیں گے ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں آئیں گے. نماز روزہ حج زکوٰۃ فضائل والا سب عمل لے کے جائے گا, سب پھر بھی جہنم میں جائے گا. اگر لوگوں کے حقوق ہیں تو معاف نہیں ہو جائے گا ایسے ہی. یہ غلط دین ہے, غلط بتایا ہے آدمی لوگوں نے, اس کی اپنی تشریح ہے, اس کو سمجھیں. تو بہرحال بات تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے یہاں, اسی لیے اس جملے میں جو آگے اس دعا کا جملہ ہے, ہاں اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک, یہاں تک ہوا. اب یہ تیسری چیز جو اللہ کے اسماء و صفات کی چل رہی ہے, یہ کسی اور موقع سے تھوڑی تفصیل بیان کریں گے. جو جملہ ہے آگے اللہم انی اسألک بکل اسم ھو لک, آگے کے جو جملے ہیں اس دعا میں, اسألک بکل اسم ھو لک, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اور ہر اس نام کے ذریعے جو تیرا نام ہے, سمیت بہ نفسک, جو تو نے اپنی ذات کا نام رکھا ہے, او علمتہ احدا من او کیا ہے علمتہ احدا من خلقی او انزلتہ فی کتابک, یا جس کو تو نے اپنے کسی کتاب میں نازل کیا, توریت میں, انجیل میں, قرآن میں اپنے نام کو نازل کیا, اس نام کے ذریعے تجھ سے مانگ رہا ہوں. او کیا علمتہ احدا من خلقک, یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو تو نے سکھایا ہے, کوئی نبی ہو, پیغمبر ہو. آخری اگلا جملہ ہے او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک, یا تیرے وہ نام جس کو تو نے اپنے پاس غیب میں رکھنے کو ترجیح دی, نہ کسی کتاب میں اتارا نہ کسی بندے کو بتایا. مطلب اللہ کے بہت سے نام ایسے ہیں جو اللہ نے کسی کو نہیں بتایا. صرف 99 نام نہیں ہیں اللہ کے, بہت سارے نام ہیں. 99 جو یاد رکھے گا, اس کے تقاضے کو پورا کرے گا, وہ جنت میں جائے گا. یہ بخاری کی حدیث ہے, دوسری حدیثیں بھی ہیں. لیکن اللہ کے نام بے شمار ہیں. اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اس کی دلیل کہ تیرے وہ نام جو تو نے اپنے پاس غیب میں رکھنے کو ترجیح دی. تو اس حدیث کا یہاں دیکھیے وسیلہ کس کا لگا رہے ہیں, تیرے ناموں کا وسیلہ, جو تو نے اپنا نام رکھا ہے, کسی کتاب میں اتارا ہے, کسی مخلوق میں سے کسی بندے کو بتایا ہے, یا جس کو تو نے اپنے پاس غیب میں رکھا ہے. ان ناموں کا وسیلہ لگا کے دعا مانگی. یہ چوتھی اصل ہے, تیسری اصل ہے. چوتھی اصل, میں بہت آگے بڑھ رہا ہوں, میرا دل نہیں چاہ رہا ہے, لیکن گرمی بھی لگ رہی ہے, وقت زیادہ ہو گیا ہے, اس لیے چوتھی اصل بھی اختصار کے ساتھ, کہ چوتھی چیز جو ہمارے غموں کا علاج ہے, جو اس دعا میں بتایا گیا ہے, وہ کیا ہے کہ قرآن کریم پر توجہ دینا, کہ اللہ کا کلام ہے جس کے آگے پیچھے سے کوئی باطل نہیں آ سکتا. قرآن و حدیث پر توجہ دینا, قرآن پر توجہ دینا. یہ قرآن جو ہدایت پر مشتمل ہے, جس کو اللہ نے شفا کہا, وہ شفا ہے, روح ہے, یہ ہمارے لیے کافی ہے دنیا اور آخرت کے لیے, یہ عافیت ہے. یہ قرآن میں اور سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے میں نام بھی ہے. وَالْعَبْدُ كُلَّمَا كَانَ, شیخ نے کہا کہ بندہ جتنا بھی قرآن پر توجہ دیتا ہے, قرآن پہ توجہ کئی طریقے سے ہوتی ہے. ایک اس کی قرأت ہوتی ہے, اس کو حفظ کرنا, یاد کرنا. ہاں, ہمارے یہاں آج کل اس کا بڑا اہتمام ہے, اچھی بات ہے. لیکن اگر قرآن آپ کا حافظ آپ نے بنا دیا, لیکن اس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے, قرآن میں جو پڑھ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ معلوم ہی نہیں ہے, اس میں توحید ہے اس کے خلاف کر رہا ہے, اس میں ماں باپ کو اف نہیں کہنا, یہ ہے ماں باپ کو تماچا مار رہا ہے, تو ایسا قرآن یاد کر کے کیا مطلب. اس لیے قرآن کی تلاوت حفظ کے ساتھ, اس میں غور و فکر کرنا, اس پر عمل کرنا, جتنا ہم کو سمجھتا ہے, جتنی ہماری طاقت ہے اتنا عمل کرنا, اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنا. جو شخص, یہ شارٹ جملہ یاد رکھیے, اس کی تفصیل اور دلیل بہت دی جا سکتی ہے, کہ قرآن سے آپ کا جتنا تعلق ہوگا مضبوط, اتنے آپ دنیا میں عزت دار ہوں گے, اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے غم و ہم اور حزن و ملال کا علاج کرے گا. دوسروں کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. قرآن ہمارے دکھوں کا علاج ہے. یہ 4 اصل بیان ہو رہی ہے. پہلی, اپنی بندگی کا اعتراف. دوسری, ہر چیز قضا اور قدر سے اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں, سب اللہ ہی کرنے والا ہے. تیسری, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہو, اس کے اسماء و صفات کا علم ہو, اس کے اسماء و صفات کا وسیلہ لگائیں. چوتھی, قرآن پر توجہ دیں, اس کو پڑھیں, اپنے گھروں میں اہتمام کریں. یہ جن شیطان آسیب کا علاج کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں, ہم روزانہ صبح و شام کے اذکار پڑھیے, گھر میں قرآن کو پڑھیے. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جائے شیطان اس سے بھاگتا ہے. پڑھتے ہیں ہم لوگ, مانتے نہیں ہیں نا. اللہ نے کہا, رسول نے کہا, تو اس کو ہم کو لگتا ہے کہ اس میں ذرا پاور کم ہے. مولوی صاحب کا تجربہ, مولانا اشرف علی تھانوی اور فلاں ہمارے اتنے بڑے مولانا نے یہ بتایا ہے, ہاں, اعمال قرآنی میں, تو ان کا نسخہ رسول سے زیادہ پاورفل مان لیا. کتنی جہالت کی بات ہے. ہاں, جتنا رسول نے کیا, صحابہ نے کیا, اتنا ہی کرو. ہر طرح سے آپ سیف ہوں گے, محفوظ رہیں گے. چنانچہ قرآن کو اختیار کرنا, یہ اس میں سعادت ہے, طمانینت ہے, ہاں, دل کے سینے کی راحت ہے. اس لیے آخری جملہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ کے رسول نے دعا کا آخری جملہ کیا سکھایا, کہ اتنے وسیلوں کے بعد ان تجعل القرآن ربیع قلبی,
کہ اے اللہ تو میرے قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، وہ جلا حزنی و ذہاب ہمی و غمی، روایت کے الفاظ کا فرق ہے کہ میرے غموں اور حزن و ملال کو دور کرنے کا، کرب اور مصیبت کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، اور پھر ان وسیلوں سے پروردگار میرے غم کو دور کر دے۔ اس پوری دعا میں کئی بڑے دروس ہیں جو میں نے شروع میں ایک آدھ دو کا اشارہ کیا۔ سب سے پہلی یہ کہ اللہ سے مانگو، کسی اور سے نہیں۔ دوسری یہ کہ اسی پہ توکل، بھروسہ، اپنی بندگی کو اللہ سے جوڑیے، اللہ کو پہچانیے، قرآن سے رشتہ قائم کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت جتنی حاصل ہوگی اتنے آپ دیندار بنیں گے۔ ہاں میں یہ تو آیت تو رہی ہے، ہاں اس کے علاوہ اس جو حدیث میں جو مضمون بیان کیا گیا، آپ قرآن میں جیسا کہ میں نے اشارہ کیا تھا بار بار پائیں گے۔ ایک دو آیت کا ترجمہ کر کے بات کو ختم کروں۔ جو پہلی آیت پڑھی تھی سورہ بقرہ کی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کیا، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیا۔ ایمان، عمل صالح، ایمان اندر سے صحیح ہو گیا، عمل صالح باہر میں صحیح ہو گیا، آدمی آپ صحیح ہو گئے۔ اب نماز قائم کرنا ہے، یہ آپ کا اللہ کا حق میں سب سے بڑا حق ہے، اللہ کے حقوق ادا کرو۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، اللہ کا مقرر کیا ہوا بندوں کا حق ہے، بندوں کا جو حق آپ کے مال میں ہے وہ ادا کرو۔ ہاں تو اگر ایسا کرو گے فلہم اجرہم عند ربہم۔ لوگوں کو لاجیکل سمجھ میں نہیں آتا، کہہ رہے حکومت ہمارے خلاف قانون بنا رہی ہے، اوقاف پر حملہ کر رہی ہے، فلسطین میں حملے ہو رہے ہیں، اور یہ مولوی صاحب ایمان اور عمل صالح کی بات کر رہے ہیں۔ مولوی صاحب نہیں کر رہے ہیں، اللہ کر رہا ہے۔ یہ آیت پڑھیے، اللہ کر رہا ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ایک مومن ہے تو اس کو اللہ کی بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ایسا کرے گا فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا پروردگار کے پاس اجر ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اسی طرح آیت ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر اس پر جم جاتے ہیں تو ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ ہاں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو لوگ اپنے مال کو رات اور دن کھلے اور چھپے، اعلانیہ بھی اور چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ نے کہا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ان کا اجر اللہ کے رب العالمین کے پاس ہوگا اور ان پر کوئی خوف اور حزن و ملال نہیں ہوگا۔ غور کیجئے، یہ دو چار آیتیں ہیں، ایسی 20 اور بھی ملے گی کہ غم و اندوہ کا علاج کیا ہے؟ ایمان ہے، عمل صالح ہے، لوگوں کے اوپر خرچ کرنا ہے، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، دوسروں کا دکھ اور پریشانی حل کیجئے، اللہ آپ کا دکھ اور پریشانی حل کرے گا۔ اب یہ ہمدردی آج ہمارے یہاں کہاں ہے؟ ہم تو راستے میں کھڑے ہوتے ہیں تو دوسرے گزر رہے ہیں، اس کی تکلیف کا آپ کو احساس نہیں ہے۔ ٹھیلے والا ٹھیلا لگاتا ہے، آٹو والا آٹو لگاتا ہے، ہماری گاڑیاں لگتی ہے، ہمارے گھر آگے بڑھ جاتے ہیں، گندگی پھینکتے ہیں۔ دیکھیے یہاں ابھی میں نے دیکھا، جس مسلمان کو، یہ ہم پورے قوم بدنام ہے کہ گندی ہوتے ہیں مسلمان، آدھے راستے سے زیادہ جو ہے گندگی پھیلی ہوئی ہے۔ صفائی مہم چلائیے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، دنیا داری نہیں ہے۔ الطہارۃ شطر الایمان، قرآن و حدیث کہتی ہے، اللہ کے رسول کا آدھا دین ہے صفائی، اور مسلمان گندگی میں مشہور ہیں کہ ٹھیک ہے کارپوریشن والے اور فلاں فلاں ہمارے گھر سے، ہمارے محلے سے نہیں اٹھاتے، لیکن ہم جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ ہم اپنے بدن پر، اپنے گھر پہ، اپنے محلے کو صاف نہیں رکھ سکتے، بیماری کے جراثیم کا جو ہے وہ فیکٹری بنا کے رکھی ہے اور پھر پریشان رہتے ہیں۔ تو یہ جو دین پر عمل کریں گے نا ہم لوگ، یہ ہمارے غموں کا علاج ہے۔ ہم دین پہ عمل نہیں کرنا چاہتے، کچھ چیزوں پر عمل کر کے سمجھتے ہیں جنت میں ریزرویشن کر لیا، ہاں ریزرو ہو گئی۔ دین سمجھنے، دین پر عمل کرنے، اپنی کوتاہیوں کا جائزہ لینے کا ہم کو موقع ہی نہیں ہے۔ آخری آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ سنو اللہ کے اولیاء پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا۔ اب اللہ کے اولیاء کیا ہیں؟ ہمارے یہاں ولی کا لفظ آتا ہے تو ہندوستان پاکستان سمجھتے ہیں کہ جو کیا کہتے ہیں، خرق عادت چیزوں کا مظاہرہ کرے، ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، کرامت کھیلے، طیش میں آ جائے تو کچھ کا کچھ کر دے وے، وہ ولی نہیں ہے، یا ولی کے لیے شرط نہیں ہے کہ کرامت کا مظاہرہ کرے۔ ہر مومن، لکھ لیجئے یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے، ایک نہیں 10 آیت ملے گی، ہر مومن اللہ کا ولی ہے۔ جو جتنا زیادہ اللہ کا فرما بردار ہے اتنا اونچے درجے کا ولی ہے، جو جتنا گنہگار ہے اس درجے کا اللہ کا دشمن ہے۔ ایک ہی آدمی میں اللہ کی دشمنی اور اللہ سے دوستی دونوں چیز ہو سکتی ہے۔ اسی آیت کا سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو دوست ہیں، اولیاء ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ کون ہے وہ لوگ؟ قرآن کی اسی آیت کے آگے سورہ یونس کی آیت ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں، شریعت کی پابندی کرتے ہیں۔
ایمان اور تقوی آپ کے اندر ہے، آپ اللہ کے ولی ہیں. جتنا ایمان جتنا تقوی ہے اتنے ولی ہیں. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، یہ ان کی پہچان ہے اللہ کے اولیاء کی. ان کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے. آج مسلمانوں کو دنیا میں بشارتیں مل رہی ہیں کہ پریشانیاں مل رہی ہیں، خبریں پڑھ کر ہم ٹینشن لیتے ہیں. ہاں، ہمارے گھر سے لے کے فلسطین اور عالمی سطح پر دیکھیے مسلمان ہر جگہ مارے کاٹے پیٹے جا رہے ہیں، بدنام کیے جا رہے ہیں، الزام دیے جا رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے، سازشیں ہو رہی ہیں ہر جگہ. اور ہم کو احساس ہے، ذکر کرتے ہیں، روتے ہیں، لیکن اس کا جو اصلی حل ہے وہ نہیں مانتے کیونکہ وہ دماغ میں نہیں آتا. اللہ نے کہا کہ اللہ کا ولی بن جائیے، ایمان اور تقوی اختیار کر لیجئے، شریعت کی پابندی کر لیجئے، تو دنیا میں بھی بشارت اور آخرت میں بھی. اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی بشارت کا حقدار بنائے، دنیا اور آخرت کے ہر فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم.